بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اتباع کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر اپنے گھر سے چلے، میقات پر پہنچے، احرام باندھا اور لوگوں کو سنا کے باندھا، اللہم بحج تمتع۔ عمر کا بیٹا عبداللہ احرام باندھ رہا ہے لیکن حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا۔ لوگوں نے کہا ابو کا یمنا وانت تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کیا کرتا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، جناب طالب الرحمن زیدی صاحب نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ الفاظ منسوب کرتے ہوئے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے، میقات پر پہنچے، احرام باندھا اور لوگوں کو سنا کر باندھا اور کہا اللہم بحج تمتع۔ میرے یہاں طالب الرحمن زیدی سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، آپ نے حدیث کی جس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ پڑھا ہے، ذرا اس کا نام ہمیں بتا دیجئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ سنا کر احرام باندھا اللہم بحج تمتع۔ زیدی صاحب، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ جملہ بھی کہا کہ لوگوں نے کہا ابو کا یمنع وانت تتمتع۔ طالب الرحمن زیدی صاحب، جس کتاب سے پڑھ کر آپ نے یہ جملہ ہمیں بتایا، ذرا اس کتاب کا نام بھی ہمیں بتا دیجئے۔ زیدی صاحب، آپ نے تو حدیث مبارکہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، امید ہے آپ ضرور ہمیں حوالہ پیش کریں گے اور ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ محترم سامعین، اگر طالب الرحمن زیدی ایک مہینے کے اندر یہ حوالہ پیش نہیں کرتے تو آپ یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ لامذہب ٹولہ اہل حدیث نام رکھ کر حدیثیں پڑھتا نہیں بلکہ حدیثیں گڑھتا ہے۔ محترم سامعین، پھر آپ اندازہ کر سکیں گے جو طالب الرحمن زیدی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف من گڑت الفاظ منسوب کرنے سے گریز نہیں کرتا، وہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی عبارت پیش کرتے ہوئے امانت سے کام لیتا ہوگا۔ محترم سامعین، حج تمتع کے حوالے سے ان من گڑت جملوں کی نسبت طالب الرحمن زیدی تک محدود نہیں، اس کے چھوٹے بھائی توصیف الرحمن زیدی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک من گڑت جملہ منسوب کیا ہے، آپ اس کا بھی وہ کلپ سنیں۔ وہ امیر المؤمنین، لیکن یہ ساری عزتیں، یہ سارا احترام، یہ ساری محبتیں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف اتنی سی بات کہ حج تمتع سے منع کرنے کا حکم محمد کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، اور ساری عزتوں کے باوجود بیٹا لخت جگر کہتا ہے من ابی، باپ کون ہوتا ہے؟ نزل الشریع علی محمد وما نزل الشریع علی ابی، شریعت میرے بابا پر نہیں آئی، شریعت محمد رسول اللہ پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، یہ ان زیدی برادران نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف پروپیگنڈا کا محاذ قائم کر رکھا ہے۔ توصیف الرحمن سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جناب آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو جملہ منسوب کیا ہے، نزل الشریع علی محمد وما نزل الشریع علی ابی، شریعت میرے بابا پر نہیں آئی، شریعت محمد رسول اللہ پر آئی ہے، ان الفاظ کے ساتھ اس بات کا حوالہ کسی معتبر کتاب سے پیش کر دیں، اور اگر یہ حوالہ پیش نہیں کر سکتے تو پھر اس غلط نسبت پر
اللہ کے حضور توبہ کریں اور ان من گڑت الفاظ والی تقریر کو نیٹ سے ہٹا لیں، ورنہ حدیث گڑنے کا گناہ تمہیں پہنچتا رہے گا اور ان تقریروں کو سننے والے اور ان کو نشر کرنے والوں کے گناہ بھی آپ پر ہوں گے۔ زیدی برادران، جو تم نے تحقیق کا نعرہ لگایا ہے، آپ کی تحقیق آشکارا ہو چکی۔ تم نے تقریر کرنے سے پہلے کتاب کھول کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ یہ الفاظ جو تم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیے ہیں وہ انہوں نے کہے بھی ہیں یا نہیں۔ بقول شاعر: وہ روٹھے ہیں سب سے ہمیں منظور ہے لیکن، وہ روٹھے ہیں سب سے ہمیں منظور ہے لیکن، یارو انہیں سمجھاؤ کہ بے پر کی نہ چھوڑیں۔ وہ روٹھے ہیں سب سے ہمیں منظور ہے لیکن، یارو انہیں سمجھاؤ کہ بے پر کی نہ چھوڑے۔ زیدی برادران، تمہیں دوسروں پر تنقید اور اعتراض کرنے کے لیے ان کی کتابوں کے صفحے پلٹنے تو یاد رہے، لیکن تمہاری تقریریں تو خود سوالیہ نشان ہے۔ کیا تمہاری تحقیق کا یہی معیار ہے؟ بلکہ تمہاری تحقیق کا معیار بقول شاعر: دنیا میں جھوٹے دو بائی، توصیف اور طالب زیدی ہے۔ دنیا میں جھوٹے دو بائی، توصیف اور طالب زیدی ہے۔ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے۔ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے۔ محترم سامعین، اس صورتحال سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو زیدی برادران جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف من گڑت روایتیں منسوب کر سکتے ہیں، وہ فقہ حنفی اور علماء دیوبند، علماء اہل سنت پر الزام تراشیوں اور بہتان ترازیوں سے باز رہیں گے؟ ان کا حال تو یہ ہے بقول شاعر: بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی۔ یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے سلفیوں کا تمہارے طریقہ، یہ ہے رہبروں کا تمہارے طریقہ۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو۔